نظام جو ہے وہ اتنا پیچیدہ ہے اور اس وقت وہ ڈیلیور نہیں کر رہا. جب میں کہتا ہوں ڈیلیور نہیں کر رہا تو اس کے ڈیلیور کرنے میں اتنی تاخیر ہو جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. اس کے مصداق معاملات چل رہے ہیں کہ 20 سال 25 سال جو ہے وہ لوگ عدالتوں میں خجل خراب ہوتے ہیں انصاف کے اصول کے لیے. اور اگر کوئی والد نے کوئی کام شروع کیا ہے, کوئی عدالت سے انصاف کی توقع رکھی ہے, تو ہو سکتا ہے اس کا پوتا یا پھر اس کا بیٹا آ جائے اور وہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ جو ہماری بات سمجھ میں آتی ہے اور جس پہ پیپلز پارٹی آج سے نہیں, اگر آپ کو یاد ہوتا 2006 میں جس وقت میثاق جمہوریت ہوا تھا تو اس وقت بھی اس کے پیش نظر یہ مسئلہ تھا کہ عدالتوں پر جو اتنا زیادہ رش ہے کیسز کا, جو بوجھ ہے, اتنے وہ لاکھوں کی پینڈنسی ہے, اس کا کیا حل نکالا جائے. سپریم کورٹ کی ایک محدود تعداد ہے ججز کی, وہ جس وقت فل کورٹ ریفرنس بنتا ہے یا کوئی بڑا بینچ بنتا ہے تو دوسرے جو عام آدمی کے کیسز ہیں وہ تو پیچھے چلے جاتے ہیں, مہینوں نہیں بلکہ سالوں ان کو جو ہے وہ سنوائی نہیں ہوتی. اور یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو ریفرنس ہے وہ آپ کے سامنے ہے, کتنے سال لگے اس کو, کتنے سال کے بعد اس کی سنوائی ہوئی. تو اس کا حل کیا ہے؟ حل جوڈیشل ریفارمز تھا. اور جب میں کہتا ہوں کہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, اگر اس میں لوگ کہتے ہیں بھائی وہ اتنی جلدی کیوں کر رہے ہیں, وہ کیوں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, بھائی وہ اس لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کہ وہ ایک نوجوان قائد ہے جس کا ذہن بالکل صاف ہے, جس کا دل صاف ہے, کوئی بغض نہیں ہے, اور وہ ایک نیک نیتی کے ساتھ, ایک اچھی نیت کے ساتھ اس ملک کی بہتری کے لیے, انصاف کے نظام کو اچھا بنانے کے لیے, بہتر بنانے کے لیے وہ تگ و دو کر رہے ہیں. اور وہ ہر شخص کے پاس جا رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بھئی آئیں بیٹھیں, اور آپ کے پاس اگر کوئی رائے ہے, کوئی مشورہ ہے تو وہ بھی رکھیے. اگر آپ کی رائے بہتر ہوئی, مشورہ بہتر ہوا تو اس پر عمل ہو جائے گا. لیکن یہ کہنا کہ بھئی ہم بیٹھتے ہی نہیں ہیں یا ہم اس میں حصہ ہی نہیں لیں گے, تو یہ ایک آئینی ترمیم ہے جس کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے. 2/3 اگر آپ کے پاس اکثریت نہیں ہے تو آپ یہ آئینی ترمیم نہیں کر سکتے. ترمیم میں 2 اس کے بڑے پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ, ان کا مقرر کرنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے جس پہ لوگ بھروسہ کریں, جو کریڈیبل طریقہ ہو, جو ترقی یافتہ ممالک میں جو ہے وہ رائج ہے, اس میں پارلیمان کا کیا کردار ہو, اس میں پریزیڈنٹ کا کیا کردار ہو. اس وقت جو طریقہ کار ہے اس پہ بہت سارے سوالیہ نشان ہیں. تو دوسرا یہ ہے کہ ایک آئینی عدالت ہو سپریم کورٹ کے علاوہ, جو کہ آئینی مسائل کو, سیاسی مسائل کو وہ جو ہے وہ کیسز وہ سنیں, اور پھر وہ آئینی عدالتیں جو ہیں آپ کے صوبوں میں بھی قائم کی جائیں, اور اس میں ریپریزنٹیشن جو ہے وہ آپ جس طرح بہتر سمجھتے ہیں تمام, کیونکہ یہ ہماری 4 اکائیاں ہیں, ان کو مد نظر رکھ کر ان کی جس طریقے سے بھی ریپریزنٹیشن کرنی ہے یا جس طریقے سے بھی اس کی تشکیل پانا ہے اس کو. اب پیپلز پارٹی تو اس میں 2006 میں جب میثاق جمہوریت ہوا تو میں نے کل بھی کئی بات کی کہ یہ ان 2 جماعتوں کے درمیان میثاق تھا جو ایک دوسرے کے سخت سیاسی مخالف تھے. کبھی سوچا آپ نے؟ تو 2 بدترین اس وقت کے سیاسی مخالف, میں یہ کہوں گا, آئی ایم سوری ٹو یوز دس ورڈ, لیکن سیاست میں یہ مخالفت جو ہے وہ سیاسی مخالفت ہوتی ہے, وہ اگر راضی ہوتے ہیں کہ ہاں ہمیں یہ ترمیم کرنی چاہیے, کیونکہ وہ کسی ایک کے حق میں تو نہیں تھی, کسی پرسن اسپیسیفک تو نہیں تھی, کسی کی شخصیت کے لیے تو نہیں تھی, وہ پاکستان کے لیے تھا. اور اس میثاق جمہوریت پر جب معاہدہ ہو گیا, دوسری جماعتوں نے بھی دستخط کر دیے, تو شاید پھر آپ نے دیکھا کہ اس معاہدے کے بعد
اسمبلیوں نے اپنی مدت پوری کرنی شروع کی. اس سے پہلے کوئی ایک اسمبلی بھی نہیں ہے جس نے اپنی مدت پوری کی. اگر 85 سے شروع کریں، 85 کی 88 تک آئی، 88 والی 90 تک آئی، 90 والی 93 تک آئی، 93 والی 97 تک آئی، 97 والی پھر 99 تک آئی. تو کسی بھی اسمبلی نے اگر عوام کا مینڈیٹ 5 سال کے لیے، الیکشن 5 سال کے لیے ہوتے ہیں، وقت سے پہلے اسمبلی اگر فارغ ہو جاتی ہے تو وہ کیا ڈیلیور کرے گی؟ تو یہ تو وقت کا بھی ضیاع تھا، وسائل کا بھی ضیاع تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو خوشائند بات ہوئی وہ یہ تھا کہ ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے، اس پولیٹیکل سٹیبلٹی پر کام کیا جائے اور سیاسی استحکام ہو. جب سیاسی استحکام ہوگا تو پھر معاشی استحکام بھی ہوگا. جب عدالتی نظام بہتر ہوگا تو لوگوں کو انصاف جلد ملنا شروع ہو جائے گا، سستا انصاف ملنا شروع ہو جائے گا. اس کے بعد آپ نے لوور کورٹس کی بھی بات کرنی ہے، وہاں پر بھی ریفارم کرنے ہیں. آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، آرگنائزیشن ہم نے اس کو جو ہے ری آرگنائزیشن یا تنظیم نو کے حوالے سے بہت کام جو ہے وہ میرے کولیگ نے اور ہم سب نے مل کے کر لیا ہے. یہ بھی ابھی میرے سے ایک سوال پوچھا گیا تو اس لیے میں بتا رہا ہوں. تو ہم انشاءاللہ تعالی بہت جلد اس کے نوک پلک درست کر کے جو ہے وہ تنظیموں کو اناؤنس کریں گے. اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالی کہ جن کو یہ ذمہ داری ملے گی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پیغام کو، پاکستان پیپلز پارٹی کے مشن کو، اس کے منشور کو جو ہے وہ عوام تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کریں گے. اور آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم سب پاکستانی ہیں، ہمیں پاکستان کا سوچنا چاہیے اور ایک دوسرے کے دست و گریباں ہونے سے کے بجائے ہمیں ایک دوسرے کی بات سننی چاہیے. اور اس کے لیے بہترین فورم جو ہے وہ پارلیمان میں جا کر یہ ساری مسئلے مسائل ہونے چاہیے. اور اگر پارلیمان میں ان کی ریپرزنٹیشن ہے، پی ٹی آئی کی کافی بڑی تعداد ہے اس میں، ان کے پاس اچھے پارلیمنٹیرین بھی ہیں، اچھے قانون دان بھی ہیں، وہ بھی بیٹھے ہیں اس میں، وہ بھی اس ڈیبیٹ میں حصہ لیں. اگر کوئی ان کے اعتراضات ہیں تو وہ لائیں، عوام کے سامنے رکھیں، پارلیمان کے سامنے رکھیں. اور وہاں پر اگر وہ کوئی صحیح بات کر رہے ہیں تو یقیناً ان کی بات کو جو ہے وہ شامل کر لیا جانا چاہیے، ان کے پوائنٹس کو شامل کر لینا چاہیے. تو آخر میں یہ توقع بھی کرتا ہوں اور میری دعا بھی ہے کہ جوڈیشل ریفارمز جو ہیں وہ بخیر و خوبی جو ہیں وہ ہو جائیں، اس سے پاکستان کے عوام کا فائدہ ہو. ملک صاحب ایک بات کی ہے سر، ایک پہلے بھی اٹیمپٹ ہو چکی آئینی ترمیم کی، رات کے 3 بجے تک جو ہے پارلیمنٹ بھی کھلی رہی اور وہاں پہ لوگوں کا انتظار بھی ہوتا رہا. ایک جو اس وقت جو سامنے چیزیں آ رہی ہیں، پیپلز پارٹی اور محسن نقوی صاحب، فیصل واگا اور دیگر لوگ جو ہیں زیادہ کوشاں ہیں اس معاملے کے لیے، ہمیں متحرک نظر آئے. لیکن دوسری طرف جو عوامی منگوں کی ترجمانی ہے، آپ نے ضیاء کے خلاف جو آپ کی جدوجہد تھی پیپلز پارٹی کی، بظاہر اب لگ رہا ہے کہ وہ ختم ہو گئی ہے اور نئے دور کا آغاز پیپلز پارٹی نے کر دیا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، آپ بالکل آپ کو بخوبی اس بات کا علم ہے کہ جہاں تک آئین کی بات ہے تو ہم لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں اور ہمیں اس بات پر ہمیشہ فخر رہے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی آئین کی خالق جماعت. اس ملک میں آئین نہیں تھا، اور آئین بھی کیسا دیا تھا؟ متفقہ آئین دیا تھا. اور پھر اس آئین کے ساتھ جو وقت کے ڈکٹیٹرز تھے انہوں نے کیا کیا کہ اس کا حلیہ بگاڑ دیا تھا. کل بھی شاید میں نے بات کی، آپ نے جنرل ضیاء الحق کی بات کی ہے، تو اس کا نام لکھ دیا گیا تھا آئین کے، جنرل محمد ضیاء الحق. یہ بھی آ کر پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ میں سمجھتا ہوں کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے پوری جماعتوں کو اکٹھا کیا، پوری سوسائٹی کے ساتھ جو ہے یہ ڈیبیٹ کر کے، بحث کر کے، ایک پارلیمانی کمیٹی بنا کے تو اس 1973 کے آئین کو اصلی شکل میں واپس لے کر آئے. پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس جماعت نے اتنی بڑی قربانیاں دی ہوں، جس نے شہادتیں تو قبول کر لی ہوں، لیکن اس نے جمہوریت کا راستہ نہ چھوڑا ہو، آئین کا راستہ نہ چھوڑا ہو، پارلیمان کا راستہ نہ چھوڑا ہے، اس سے کیسے آپ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ کبھی نیند میں بھی، خواب میں بھی کوئی ایسی بات کر سکتے ہیں کہ جو کہ غیر آئینی ہو اور غیر جمہوری ہو؟ اس طرح تو میں سمجھتا ہوں ہماری قیادت جو اس وقت ان کا کردار آپ کے سامنے ہے. اور وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ تمام لوگ مل کر
متفقہ طور پر آئینی ترمیم کریں، اور جیسے میں نے کہا اس کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے، خیرات 3 بج جائیں یا صبح کے 4 بج جائیں، جب تک 2/3 نہیں ہوگا وہ پاس نہیں ہوگا۔